الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ماہ سفر اور اس کی بدعات کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ماہ سفر آنے سے پہلے ہمارا قرآن اور حدیث کے مطابق معاملہ ہو۔ ماہ سفر المظفر دوسرا اسلامی قمری مہینہ ہے۔ یہ مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگوں کا جو ہے گمان ہوتا ہے کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ماہ سفر میں شریعت اسلامیہ نے نزول آفات کا انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو ایک سال حلال اور ایک سال حرام ٹھہراتے تھے۔ آج کل بعض لوگ ایام جاہلیت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر منحوس ہے، اس میں شادی اور دیگر کام نہیں کرتے۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور حدیث کی صریح خلاف ہے۔ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ اس بارے میں چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی، شیطانی گرفت اور نحوست کے اثرات کوئی چیز نہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ابن عطیہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، بیماری، شیطانی گرفت اور نحوست دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیماری، شگون، شیطانی گرفت، نحوست، بھوت کے اثرات اس کی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شگون، تکلیف اور ایذا، چھوت کسی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اسی طرح کوئی مہینہ کبھی 60 دن کا نہیں ہوتا، اور جو کوئی اللہ کی ذمہ داری قبول کرنے سے عہد شکنی کرے تو جنت کی خوشبو اسے ہرگز میسر نہ ہوگی۔ یہ پوری حدیث ہے معجم کبیر طبرانی۔ تو ان احادیث سے دیکھو یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ جو لوگ سفر کو نحوست کا مہینہ قرار دیتے ہیں ان کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔